اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے آیہ نمبر 20 سے آگے ترجمہ اور تفسیر اور اس کے مختصر احکامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ ربکم، اپنے رب کی، کم ضمیر آ رہی ہے، رب جو ہے وہ رب کا مطلب ہوتا ہے، رب کا لغوی مطلب پالنا بھی ہوتا ہے۔ کم ضمیر ہے، حاضر کی یہ ضمیر ہے۔ الذی، وہ جس نے، خلق، پیدا کیا، کم تمہیں، وہی ضمیر آ رہی ہے جو پیچھے استعمال کی جا رہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، من حرف جار سے قبل کا مطلب قبل ہی ہوتا ہے، یا پہلے کم پھر ضمیر آ رہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، کم کا مطلب ہو گیا تھے۔ لا، یہ جو لام آ رہی ہے یہ والی، اس کا مطلب ہوتا ہے شاید، ٹھیک ہے، اللہ یعلو، لعل، شاید کہ، کم تم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن جاؤ یا متقی ہو جاؤ، بن جاؤ۔ الذی، وہ جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش یا بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت۔ وانزل، اور اس نے اتارا، ماضی کا صیغہ ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، ماء، پانی۔ فاخرج، پس نکالا، بہی، اس کے ساتھ، مطلب یہ بہی جو ہے نا، یہ ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے مان کی طرف، پانی کی طرف، ٹھیک ہے۔ من الثمراتی، ثمر جو ہے وہ پھلوں کو کہتی ہیں، من الثمراتی، پھلوں سے، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا تمہارے کھانے کے لیے، مختلف قسم کے میوے، ثمریں یا پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شرکا، ٹھیک ہے، شرکا یا شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے بھی ہو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، کسی بھی شک میں، مما نزلنا، وہ جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، حکم دیا جا رہا ہے تو لے آؤ، بصورت من مثلہ، یہ جو ہی آ رہی ہے، یہ جہاں پہ میں سرکل کر رہا ہوں، ہی آ رہی ہے، یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو لے آؤ ایک صورت اس کی مثل، اس قرآن کی مثل۔ وَدْعُوا، اور پکارو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے شاہدوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، دونا، علاوہ، سوائے اس کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نہ کر سکو گے ایسا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جس کا، وقودها الناس، ایندھن ہیں لوگ، والحجارت، اور پتھر، اعدت، وہ آگ تیار کی گئی ہے، مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول، للکافرین، کافروں کے لیے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دیجیے، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک کام کیے، ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، کلما، جب کبھی، رزقو، یہ بھی ماضی کا ہے اور جمع مجہول کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، کلما، جب کبھی، رزقو، انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں سے، من ثمرۃ رزقا، مختلف پھلوں کا، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا، قالو، تو وہ سارے جنتی لوگ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی ہے، رزقنا، جو ہمیں دیا گیا، مجہول، اور جمع متکلم، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اور وہ لائے جائیں گے، وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، اور انہیں دیا جائے گا ایک دوسرے کے مشابہ میوے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، باغات میں، ازواج، بیویاں ہیں، مطہرہ، پاکیزہ، صاف ستھریاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس میں؟ جنت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انہا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 ہیں تعداد میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، یستحیی مضارع کا صیغہ، نہیں شرماتا،
این یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضہ مچھر کی فما فوقہا یا اس سے اوپر کے کسی جانور کی مثلا مکڑی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں, مکھی کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں, ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لیں, فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک یہ قرآن حق ہے, من ربہم ان کے رب کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے, فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ اللہ نے بہذا مسئلہ ان کے ساتھ, کیا اللہ نے ارادہ کیا کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. یضل بہ کثیرا اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, ویہدی بہ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بہ اس کے ساتھ مگر نافرمان لوگوں کو. الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اپنے وعدے کو جو اللہ سے وہ کر چکے ہیں, من بعد میثاقہ اس کے پختہ کر لینے کے بعد, وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں اور وہ توڑ دیتے ہیں, مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا, أَن يُوصَلَ کہ وہ ملائے جائیں گے, وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں, فِي الْأَرْضِ زمین میں, وہ چیز جو کہ رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا وہ اس کو قطع کرتے ہیں, توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیفا کیسے, تکفرون تم انکار کرتے ہو, باللہ اللہ کا, وکنتم حالانکہ تم تھے امواتن مردہ, فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا, ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, ثم پھر الیہ ترجعون تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی وہی ہے اللہ جس نے خلق پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, اب یہاں پہ بنایا لکم تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا جو کچھ بھی زمین میں ہے سارے کا سارا, سارے کا سارا, ثم پھر استوا اس نے قصد کیا الی السماء آسمان کی طرف, فسواہن پھر ان کو درست کر دیا, سبع سماوات پھر 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا, وہو بکل شیء علیم اور وہی اللہ اور وہی بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. محترم سامعین رکوع کا ترجمہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اب مختصر تشریح ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلی 2 آیات مبارکہ میں بات کی ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, اور اس کے بعد جو آگے اللہ نے آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی ہے, اس میں جو احکامات اللہ نے فرمائے ہیں, یا جو ہے وہ حرف ندا ہے. بعض اوقات یہ کسی قریب کے شخص کو بھی یا کسی دور کے شخص کو بھی بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کبھی بھی کسی بھی عظمت کی وجہ سے بعد کو مطلب بعد والی چیز کو رتبے میں مقام میں کم کر کے نازل کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ کی مرضی ہے. جیسے اللہ نے کبھی کہا کہ یا اللہ کہتا ہے, اور کبھی غفلت کی وجہ سے اس کو دور کے معنوں میں یا الناس, اے لوگو, اے دور کے لوگو, اے قریب کے لوگو, اے سارے لوگو, ناس مطلق جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی بھی انسان مراد ہو سکتے ہیں. تو سارے لوگوں نے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ سارے انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, سب نے ہی عبادت کرنی ہے. اور عبادت کے معنی میں جو اللہ نے مخاطب کیا ہے تو وہ سارے لوگوں کو ہی مخاطب کیا ہے. قرآن مجید میں اکثر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جو ہے وہ متعدد جگہ پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس آیت مبارکہ میں مومنین, کفار, منافق سب کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. مومنین کو عبادت کا حکم یہ ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں اور عبادت پر ثابت قدم رہیں. منافقین کو عبادت کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ نفاق کو چھوڑ کر عبادت کو اپنا لیں, عبادت کو کر لیں. کفار کو عبادت کا جو حکم دیا گیا وہ یہ کہا گیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد عبادت کو شروع کر دیں, کیونکہ جو کام کسی چیز پر موقوف ہو تو اس کام کا حکم دینا اس کو مستلزم کر دیتا ہے کہ پہلے جو آپ نے کیا وہ چھوڑو, اب اس کو حاصل کر لو, پھر اس کام کو کر لو. جس طرح مثلا کسی شخص کو اگر ہم نماز کا حکم دیں تو اس سے پہلے کیا کام ضروری ہے؟ وضو. اگر وہ وضو کر لے گا وہ چیز حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ نماز بھی ادا کر لے گا, وہ کام ادا کر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پہ بیان فرما دیا
کہ تم پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ پھر اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہو گیا؟ پہلے اللہ پر ایمان لے آؤ پھر اس کی عبادت کرو. آگے اللہ نے فرمایا زمین و آسمان کے بارے میں اللہ کے خالق ہونے کا اعتراف کیا جا رہا ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ سارے یہی کہیں گے کہ ہمیں تو اللہ نے ہی پیدا کیا، سو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. سورۃ العنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو، زمین کو، یہ دیکھیں زمین کو اور آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کہیں گے تو یہی کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور لا شریک ہونے کے بارے میں کوئی بھی قطعی بھی اور تھوڑا سا بھی گمان نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات، اس کا ایک مقررہ نظام ہے. ہم مشاہدہ بھی کر چکے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. یہ کائنات صرف اللہ کی مرضی سے بنائی گئی ہے. تو رب ہے اور وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور اس کائنات کے علاوہ کوئی اور قادر اور قیوم ہستی ہے ہی نہیں. وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، وہی اللہ ہے کہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے. وہی اللہ ہے کہ جس نے دنیا والوں کے پاس انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور وہی اللہ ہے جس نے کتابیں نازل کی، نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے اپنی ذات کا عرفان کرایا، اور وہی اللہ ہے کہ جس کی ہم سب کو عبادت کرنی ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کے بارے میں کوئی بھی قطعی بھی گمان نہیں کیا جا سکتا اور ذرا بھی اس برابر میں شک نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ سورۃ الملک میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر آسمان کھڑا کیا ہے، آسمان، اس کی بڑی واضح مثال بیان فرمائی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم شرک نہ کرو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا وہ شے کے بغیر، کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود خالقون بنانے والے ہیں. ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے. سورۃ طور. پھر اللہ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. سورۃ النمل. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ زمینوں کو اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا. ہم نے ہی اس پانی سے خوشنما باغ اگائے. تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں سے درخت اگاتے. کیا اللہ کی اس تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ زمین کو ٹھہرنے اور قرار دینے کی جگہ کس نے بنایا، اور زمین کے درمیان دریا کس نے پیدا کیے، اور زمین کے قرار کے لیے مضبوط پہاڑ کس نے پیدا کیے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بھلا بتاؤ جب بے قرار شخص اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب کون دیتا ہے، اور اس سے تکلیف کو دور کون کرتا ہے، اور تمہیں زمین پر پہلے لوگوں کا نائب کون بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم لوگ ایسے ہو جو کہ نصیحت قبول کرتے ہو. بھلا بتاؤ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رات کو راستہ کون دکھاتا ہے، اور اس کی رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کو کون بھیجتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جن چیزوں کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اللہ ان سے بری اور بدتر ہے. بتاؤ ابتدائے مخلوق کو کس نے بنایا، اور اس کو دوبارہ کون لوٹائے گا، اور تم کو آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ. اللہ کا یہی ارشاد ہے لعلکم تتقون، کہ عبادت اس لیے کرو کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. انسان عبادت پر غرور نہ کرے، نہ عبادت کی وجہ سے خود کو اجر کا مستحق سمجھے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام احکامات ذمہ داریاں سونپی ہیں وہ کرے، وہ چاہے کہیں پہ بھی بیٹھ کے کرے۔ اس آیت میں صرف یہی بتلایا گیا ہے کہ عبادت کا اصل مقصود کیا ہے، وہ تقوی ہے، متقی ہونا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس آیت مبارکہ کے بارے میں تو بے شمار آیات اللہ نے مزید واضح بیان فرما دی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کی مثل نہ کوئی لا سکا، نہ لا سکنے کی ہمت رکھتا ہے، چاہے ساری کائنات بھی مل جائے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ تم انسان اور ساری کائنات کے جن مل جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو اور قرآن کی مثل کوئی چیز لاؤ، کوشش کرو تو تم نہیں لا سکو گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور اپنی بخشش اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمہارے نفع حاصل کرنے کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ اپنی محور سے ہٹنے سے روک کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اور اللہ نے پھلوں کو بنایا، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین کو فرش بچھایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی کو نازل کیا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ روم میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی شریک ایسا بھی ہے جو ان کے کاموں میں سے کوئی روک سکے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے یہ اندادن کی نفی، اندادن ند کی جمع ہے۔ ند اس مخالف کو کہتے ہیں جو ہر ذات میں کسی شخص کے مساوی ہو، اور ایک جنس کے تحت جو دو ایسے افراد ہوں جو آپس میں مخالف ہوں اور جمع نہ ہو سکے۔ مطلب ند یہ ہے کہ ایک بندہ ایک ہی ہے، دوسرا اس کی مثل یا اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منفی کی جا رہی ہے اور تدلیل بھی اسی بات کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ جیسے وزیر ایک ہوں تو ان کا ایک اعلیٰ وزیر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ایک ہوں تو ان کے ڈاکٹر کئی سارے ہوں تو ان کے اوپر ایک بڑا بھی کوئی میڈیکل آفیسر ہو سکتا ہے۔ جیسے وزیر اعظم ایک ہو تو اس کے نیچے کام کرنے والے الگ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بات ہے کہ گھر میں سربراہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اس کو یہ آپ مزید سمجھاتا ہوں دنیا کی مثال سے، جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں صرف ایک بااختیار وزیر اعظم ہوتا ہے، اور جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صرف ایک بااختیار صدر ہوتا ہے۔ اگر کسی ملک میں دو مساوی اختیارات کے ایک ہی جیسے حکمران ہوں وہاں کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا یا ہوتے تو تم دیکھتے کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں صرف ایک ہی اللہ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مشرک بن بیٹھے ہیں۔ اور قرآن مجید میں پھر اللہ نے آگے ان آیات مبارکہ میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سے آگے تک کیا فرمایا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اور تفسیر ملاحظہ کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سورت اس کی مثل تو لا ہی نہیں سکتے۔ ایک سورت لے آؤ، 10 آیات لے آؤ، یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے آؤ تو وہ تم لے کر آ ہی نہیں سکتے۔ چاہے تم اپنے کوئی گواہ بھی بنا لو، اپنے کے ساتھ کسی کو ملا بھی لو۔ اب یہاں پہ جو گواہی سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی جو کہ حاضر ہے، گواہی دینے والا ہے، اس کو ساتھ ملا لیں، وہ آپ کی مدد کر لے۔ آپ اس کو نہیں لا سکتے اور قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اللہ اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے یہ واضح احکامات بیان فرما دیے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہی نہیں ہے اور نہ ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ نے احکامات اور انعامات کیسے کیسے کیے ہیں دیکھیں ذرا، سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ نے کافروں کو ڈرایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کے بارے میں کیا فرمایا
کہ اللہ نے نیک کام کرنے والوں کو جنت، جنت کے پھلوں، پاکیزہ بیویوں اور ان کی نعمتوں کے دوام ہونے کی خوشخبری دے دی۔ 4 نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ انسان بنیادی طور پر کھانے کا، رہائش کا اور نکاح کو چاہتا ہے، اور اس کی رہائش کے لیے جنت کی اللہ نے جگہ بنا دی، کھانے کے لیے اللہ نے جنت کے پھلوں کو بنا دیا، اور نکاح کے لیے اللہ نے پاکیزہ بیویوں یعنی حوروں کی خوشخبری سنا دی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ زوال ہونے کا ان میں بالکل بھی خطرہ نہیں ہے، یہ نعمتیں یہ ایسی ہیں کہ انسان ان سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکتا ہے اور ہمیشہ ہوگا، یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور یہ نعمتیں دائمی ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوشخبری کے سنانے کا حکم یہ دیا گیا، اور آپ کے وصال کے بعد ہر زمانے کے علماء اور مبلغین کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک کام کرنے والوں کو یہ خوشخبریاں سنائیں، کیونکہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے باغات پیدا کی۔ اللہ نے قرآن مجید سورۃ کہف میں فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس بنا رکھی ہے۔ جنت کا معنی کیا سمجھ؟ جنت، جنہ یا جنو سے، جنہ کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ہوا سے چھپا لینا، مثلا فلما جن علیہ اللیل، تو جب رات نے ان کو چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ جنان قلب کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے جو حواس ہیں اس سے چھپا ہوتا ہے، اور جو پیٹ ہے اس کو جنین بھی بولتی ہیں، جنبین بھی بولتی ہیں، کیونکہ وہ بھی مطلب نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ گھنے درختوں اور درختوں کے گھنے پن اور زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین چھپ گئی ہو۔ اور دار الجزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کی جنت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اگرچہ دونوں جنتیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں پوشیدہ رکھی گئی، معلوم ہی نہیں ہے نا کہ جنت ہے کیا۔ اب جب اس کی حقیقت انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو فوائد ہیں، جو اس اثرات ہیں، وہ تو پھر اس کے کہنے ہی کیا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمع کے صیغے سے جنات اس لیے فرمایا کہ جنتیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، جنت عدن، جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوى، دار السلام اور علیجین۔ المفردات میں یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف جلدی جلدی کرو کہ جس کی پہنائی، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کو کس کے لیے بنایا گیا؟ صرف متقین کے لیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھو فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سو کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا چیزیں بنا رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ سورۃ الواقعہ۔ اور دائیں طرف والے کیا خوب ہیں، دائیں طرف والے وہ بے کانٹوں کی بیریوں میں رہیں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں میں، اور ہمیشہ چھلکتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے لذیذ پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے نہ روکے ہوئے ہوں گے، اور اونچے بستروں میں۔ بے شک ہم نے ان کے لیے حوریں بنایا، سو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ہم عمر۔ یہ دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ایسے انعامات ہیں جو کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین کے برابر فاصلہ ہے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ان درجوں کے درمیان میں جو ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔
وہیں سے جنت کے دریا چلتے ہیں. پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. جامع ترمذی. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ان باغات سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ تو وہی ہے کہ جس کا ہم سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی عورتوں اور حوروں کی پاکیزگی، ان کے حسن و جمال اور ان کے ساتھ نکاح کی جو کیفیت بیان فرمائی ہے، وہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ وہ نجاست سے پاک ہوں گی، وہ ہر چیز سے پاک ہوں گی، وہ ناپاکی سے پاک ہوں گی، وہ تھوک سے، ریزش سے اور بچہ جننے سے بھی پاک ہوں گی. جامع البیان. وہ تمام گناہوں سے بھی پاک ہوں گی. اور یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جو دنیا کا ادنا درجہ کا جنتی شخص ہوگا وہ جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منشور میں یہ بات موجود ہے. یہ دیکھیں کہ جنتی عورتوں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا، اور یہ بھی دیکھیں کہ جنت میں اللہ نے کیا کیا بنایا. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت ہے ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، جن کی وجہ سے یہ کنیت جو ہے وہ آپ کو ملی ہے. تو اب یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں کی قوت سے بھی زیادہ طاقت دی جائے گی. اس نے کہا جو شخص کھاتا پیتا وہ رفع حاجت بھی کرتا ہوگا، جنت تو پاک جگہ، وہاں پہ نجاست نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا ان کی رفع حاجت ایک پسینہ سے نکلے گی جس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی. پسینہ آنے کے بعد ان کا پیٹ خالی ہو جائے گا. در منصور. اسی طرح انسان جب پیشاب اور جماع کے وقت منی کا خروج یا ایک پسینہ ہوتا ہے جو ان کے بالوں سے لے کر نیچے پیروں تک نکلے گا تو اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام تر معطر خوشبو سے بھی زیادہ ہے. در منشور میں یہ بات موجود کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے حضرت حذیفہ نے سنا عامر بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اہل جنت کی ازواج میں سے اگر کوئی عورت جھانکے تو تمام روئے زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے. مجمع الزواج. تو جنتی عورتوں کی بڑی خصوصیات ہیں اور جنتی لوگوں کی بھی بڑی خصوصیات ہیں. جس عورت نے دنیا میں متعدد نکاح کیے ہوں وہ آخرت میں کس خاوند کے نکاح میں ہوگی. یہ ایک مسئلہ اور سوال اگر آپ کے ذہن میں بن سکتا ہے تو اس کے بارے میں سنیے. اب جس عورت نے متعدد نکاح کی ہوں، ایک صورت تو یہ ہوگی کہ ہر خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے اور جب وہ فوت ہو گئی اور وہ کسی خاوند کے نکاح میں نہ ہو تو اس صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کے اخلاق اس کے ساتھ اچھے ہیں وہ اسی کے ساتھ چلی جائے گی. جنت میں ناپاک اور ناجائز خواہشات بھی نہیں ہوں گی. اب ہم یہاں پہ مختصر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا، چونکہ یہ کافی بڑی لمبی ہو رہی ہے ہماری ویڈیوز. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے آگے مثال بیان فرما دی اور مثال بیان فرمانے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی اور اللہ نے وہ وجہ کیا بیان فرمائی ہے یہ آگے. پھر اس کے بعد جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، پھر اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا. ان اللہ یحیی الارض بعد موتها وما يستوي الحیاء ولا الاموات او من كان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جو آخری آیت مبارکہ ہے یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے اس آیت مبارکہ میں، بے شک اللہ ہی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتے ہیں اور وہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کو روشنی دی جس سے وہ چلتا تھا. تو یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے. تو اپنی ویڈیو کا یہاں بھی اختتام کرتے ہیں اور آخر میں پہلے کی طرح آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی معاملات میں گناہوں سے باز رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی میرے سامعین ہیں، ویورز ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ ترجمہ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو وہ ضرور میری والدہ کی دعائے مغفرت کے لیے، صالح ثواب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کے مراحل کو آسان فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.